کہ زندگی کی مشکلات سے لڑنا ہے، تو تیسرا جو ہتھیار آپ کے بیگ میں کٹ میں ہونا چاہیے وہ ہے نالج، علم. کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بچوں کو، اور مطلب سب کو، اللہ نے ان کے الفاظ کوٹ کیے ہیں کہ کہ میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اسی لیے وہ کمپوز تھے. علم والا ہمیشہ دوسروں سے آگے ہوتا ہے. لیکن یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ یہاں فزکس کیمسٹری میتھ علم سے مراد میری نہیں ہے. فزکس کیمسٹری میتھ فنون ہے، بہت سے لوگ سیکھ لیتے ہیں، ایزیلی سیکھ لیتے ہیں. علم سے یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا علم، تقدیر کے بارے میں علم، عقیدے کے بارے میں علم. جتنا آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتہ ہوگا، آپ مشکلات سے اتنی جلدی نکلیں گے، آپ مشکلات کا اتنی جلدی ہنس کے مقابلہ کریں گے. میں آپ کو چند نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتاتا ہوں. الحکیم، سب سے زیادہ حکمت والا، سب سے زیادہ وائز. یعنی تمہاری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، اگر تم الحکیم پہ ٹرسٹ کر لو گے تو تم کام ڈاؤن ہو جاؤ. اس نے جو ڈیزائن کیا ہے تمہارے لیے وہ سب سے بہترین ہے. تمہاری زندگی میں محنت کے باوجود تمہیں کوئی چیز نہیں ملی، اس میں الحکیم کی کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت تمہیں قیامت والے دن پتہ لگے گی. بہت ہی خوبصورت ایک حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک چیز کے لیے بہت محنت کرتا ہے، دن رات لگا دیتا ہے، کوئی پوزیشن، کوئی جاب، کوئی شادی کرانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، دنیاوی چیز کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر سے اسے دیکھتا ہے، اس پہ نگاہ ڈالتا ہے، یعنی محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اور اس سے وہ چیز جا کے چھین لو. حالانکہ وہ چیز اس سے چند گز کے فاصلے پہ ہوتی ہے. اور فرشتے حیران ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ رب العالمین، آپ تو رحمان و رحیم ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ چیز ہم جا کے چھین لیں؟ اللہ تعالیٰ رپلائی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز اس سے مل گئی تو اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور اس کی آخرت بھی خراب ہوگی. اس کو نہیں پتہ ہے ابھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں جا کے چھین لیں. اور وہ چیز اس کو نہیں ملتی، اور پھر وہ روتا ہے. حدیث میں آتا ہے وہ روتا ہے، اور جب وہ روتا ہے اللہ مسکراتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس بیوقوف کو پتہ لگ جائے کہ میں نے اس سے کیا چیز لے لی ہے تو پھر یہ میرا بہت شکر ادا کرے. یہ حدیث میں ثابت ہے. تو یہی بات ہے اصل میں، جتنا علم ہوگا، جتنا نالج ہوگا، آپ لوگ اتنا انشاءاللہ کمپوزڈ رہیں گے. تو الحکیم اللہ کا ایک نام. اسی طرح الحفیظ، آپ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایسے ایسے حفاظت کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو ایسی ایسی سچویشن سے نکالتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دن رات آپ کی حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو. ظاہر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے ہوئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کتنی آفات سے محفوظ رکھے ہوئے. تو اس الحفیظ پہ جو ہے وہ بلیو کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. کیا الحفیظ آپ کو پروٹیکٹ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا سورہ البقرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جادوگر اس سے ڈرتے ہیں، اور جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیطان آ جائے. اللہ کے نبی نے کہا جب تم دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرتے ہو تو ابلیس میں نہیں کھول سکتا اسے، باقی شیطان تو دور کی بات ہے. تو الحفیظ پہ ٹرسٹ نہیں ہم کریں گے کہ وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. یہ ہے توکل جو صحابہ کے پاس، یہ علم صحابہ کے پاس آ گیا تھا. اس لیے دیکھ لیں زندگی کی مشکلات کے آگے مسکراتے تھے. اور سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا ہے تمہارے رب کو پتہ ہے. اور دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ 3 ٹریلین ٹریز. 3 ٹریلین، بلین سمجھتے نا، بلین سے اوپر کی چیز ہے ٹریلین. دنیا میں تقریباً 3 ٹریلین ٹریز ہیں. ہر ٹری میں کم از کم 5000 پتا ہے ایوریج پہ. کئی ٹریز میں لاکھوں پتے ہوتے ہیں. کتنے پتے انہیں 3 ٹریلین سے ملٹیپلائی کریں. اللہ کہتا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا مجھے پتہ ہے. پتا گرتا ہے تو انسان کی آنکھوں کے آنسو جب گرتا ہے وہ اللہ کو نہیں پتہ. جب انسان گرتا ہے وہ اللہ کو نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ پہ مسٹرسٹ، اللہ پہ شک کہ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. جب آپ گناہ کر رہے ہو تب بھی دیکھ رہا ہے، اور تب بھی رحمت کی نگاہ ڈال رہا ہے کہ فإنی قریب، میں تیرے قریب ہوں، مجھے پکار تو صحیح. تو یہ جو شک ہے نا یہ شیطان ڈالتا ہے، اور شک کی بیسس پہ پھر مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور پھر اللہ کا ایک نام المؤمن. المومن کا مطلب ہے امن دینے والا، سیکیورٹی دینے والا. جب انسان کی زندگی میں امن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب اللہ مسنگ ہے. پھر وہی بات ہے، وہی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کو پیچھے رکھتا ہے اور دنیا کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہے، دنیا 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 داری، بس دیٹس اٹ، تو دنیا اس کے آگے بھاگتی ہے، وہ پیچھے بھاگتا ہے، اور اللہ اس کے امور کو پھیلا دیتا ہے.
اور طرح طرح کے مسائل اس کے گھر آتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، کبھی کہیں سے مسئلہ، کبھی کہیں سے مسئلہ، ٹائم مینیج نہیں ہو رہا ہے، شکایات آ رہی ہیں، اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی ناراض ہو گیا ہے، کبھی اولاد سے مسئلہ. یس ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ریالٹی چیک یہ کہ کہیں ہم نے المؤمن کو تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں ہم نے اس کو اپنی زندگیوں سے بے دخل تو نہیں کر دیا. اسی لیے بدامنی آ رہی ہے ہماری زندگی میں. تو اس لیے ایکویشن سے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آؤٹ مت کریں، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے المومن. اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل. الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں ہے، الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرس، معاملات کو ڈسپوز آف کرنے والا. ایک ایک چیز اللہ کی اجازت لیتی ہے اوپر جا کے، ایک ایک چیز. یہاں تک اللہ نے کہا ہے کہ جادو، وہ جو آیت ہے نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ اس آیت میں الا بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. ہر چیز کنٹرول اللہ کر رہا ہے، ہر چیز. انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، حدیث آتی ہے انسان کے تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں. اللہ چاہے تو پلٹ دے. بیٹھے بیٹھے کسی کا رویہ آپ کے ساتھ سخت ہو جائے، بیٹھے بیٹھے کسی کا نرم ہو جائے، یہ اللہ کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے الوکیل پہ بھروسہ کریں کہ وہ سارے امور سنبھال رہا ہے، وہ سنبھال لے گا میرے امور کو. یہ توکل اللہ کو بہت پسند ہے، اور مشکلات میں الوکیل پر بھروسہ کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور پھر ایک اللہ کا نام ہے الودود. الودود سے مراد ہے انکنڈیشنل محبت کرنے والا. اتنی محبت کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر محبت کے 100 حصے ہیں تو ایک حصہ 100 میں سے کائنات کو دیا اللہ نے، 99 کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس. یہ محبت ہے اللہ کی. ایک حصے سے مراد ہے جانوروں کی آپس میں محبت، ماں کی تمام ماؤں کی بچوں سے محبت، بہن بھائیوں کی محبت، بھائیوں کی محبت. یہ ایک حصہ ہے اللہ کی محبت کا. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندازہ لگا لیں انسان سے کتنی محبت کرنے والا. جب آپ کے مائنڈ میں آ گیا اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے تو گیم ختم ہو گئی، شیطان جیت گیا اور اس نے ثابت کر دیا آپ کو کہ نہیں. بس پھر انسان کیسے کھڑا ہوگا مشکلات کے آگے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے سوچیں کہ پھر وہ کیا ہی ان کی ڈگری ہے. تو یہ نام چند ایک نام بتائیں، ابھی 99 نام تو درج ہیں، باقی اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ جانتا ہے کتنے نام ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو 99 نام ہیں ان کو کبھی بیٹھ کے پڑھیں، ان پہ غور کریں اور جانیں کہ آپ کا رب کون ہے، اور آپ کس کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کس کے آگے جھکتے ہیں. اور آپ کو مسلمان اللہ نے بنایا. سب سے تو شکر کرنے والی بات یہ ہے کہ شرک میں نہیں ہمیں ملوث کیا، الحمدللہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.